یہ ہے مخارج اور صفات سیریز کا سبق نمبر 12۔ اس سبق میں ہم حروف سین، صاد اور زائی پر بات کریں گے، جنہیں بہت سے سیکھنے والے نسبتاً آسان آوازیں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا بھر کی بہت سی زبانوں میں پائی جانے والی آوازوں سے ملتی جلتی ہیں۔ عربی میں ان تینوں حروف کو حروف الصفیر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے سیٹی والے حروف، کیونکہ ان کو ادا کرنے کے لیے جس طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیٹی بجانے سے حاصل ہوتا ہے۔ ان تینوں آوازوں میں ہم زبان کی نوک کا استعمال کریں گے۔ تو آئیے سین سے شروع کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ صحیح ادائیگی کیسی ہوتی ہے۔ سین کی آواز پیدا کرنے کے لیے زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں کو چھوتی ہے، اور یہ بالکل درست طور پر سمجھنے کے لیے کہ زبان کو کس جگہ چھونا چاہیے، آئیے اس چارٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ نیچے کے سامنے والے دانتوں کا اندرونی حصہ ہے۔ آپ کی زبان نیچے کے درمیانی حصے میں ہونی چاہیے، اور عمومی طور پر اسے نیچے کے سامنے والے دانتوں کے اوپری حصے اور جڑ کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی زبان کو چھونا چاہیے۔ تو زبان کی یہ پوزیشن ایک چھوٹا سا راستہ بناتی ہے جو ہوا کو زبان کے اوپر سے اور سامنے والے دانتوں کے درمیان سے گزرنے کے قابل بناتی ہے۔ اس تنگ حصے سے ہوا کا یہ گزرنا سیٹی کی آواز پیدا کرتا ہے، اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سیٹی بجانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ صحیح مقام تلاش کریں جو آواز پیدا کرتے ہوئے ہوا کو باہر نکلنے کا موقع دے، تاکہ یہ نہ تو بہت زیادہ تنگ ہو اور نہ ہی بہت زیادہ کھلا، جو سیٹی کی آواز کو پیدا ہونے یا ایک واضح سیٹی بنانے سے روک دے۔ ایک اور اہم چیز جس پر توجہ دینا ضروری ہے وہ زبان کا درمیانی اور پچھلا حصہ ہے۔ غور کریں کہ کس طرح درمیانی حصہ اٹھا ہوا ہے اور کس طرح زبان کا پچھلا حصہ نیچے ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو باریک آواز پیدا کرتی ہے، یا جو سین کو ایک باریک حرف بناتی ہے، جیسے ایس ایس ایس، س سو، سی۔ اب اگلا حرف زائی ہے، جو ہر لحاظ سے بالکل سین جیسا ہی حرف ہے، یعنی اس کا مخرج بھی بالکل وہی ہے۔ زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں کے پچھلے حصے کو چھو رہی ہوتی ہے، اور زبان کی شکل بھی بالکل سین جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن واحد فرق دراصل یہ حقیقت ہے کہ زائی ایک مجہورہ آواز ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس آواز کو پیدا کرنے میں ہم ووکل کارڈز کو لرزش دیتے ہیں۔ تو سین ایک محموسہ آواز ہے، اس لیے ہم اس کا تلفظ کرتے وقت ووکل کارڈز کو لرزش نہیں دیتے، لیکن ہم زائی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سبق میں مجہورہ اور محموسہ آوازوں کے درمیان فرق پر بہت زیادہ تفصیل سے بات کی ہے، تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اس پوائنٹ پر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو اسے ضرور چیک کریں۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں ایز ایز ایز، تزکا، عزیز۔ تو سین اور زائی بنیادی طور پر بالکل ایک ہی حرف ہیں، سوائے اس حقیقت کے کہ ایک محموسہ ہے یعنی سین، اور دوسرا مجہورہ ہے جو کہ زائی ہے۔ آخر میں آگے بڑھتے ہیں صاد کی طرف، اور صاد بھی دوبارہ سین ہی کی طرح کا حرف ہے، سوائے اس حقیقت کے کہ صاد دراصل سین کا موٹا ورژن ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ سین کو موٹے حرف کے طور پر ادا کریں تو آپ کو صاد حاصل ہو جائے گا، اور اس طرح زبان کی نوک بالکل اسی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن اس بار زبان کے باقی حصے کی شکل مختلف ہوتی ہے۔ درمیانی حصہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہوتا ہے، جبکہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، جس سے ایک طرح کی گہری شکل بنتی ہے جو آواز کو موٹا بناتی ہے یا صاد کو ایک موٹا حرف بناتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ صاد کی صحیح ادائیگی کا دار و مدار واقعی زبان کے پچھلے حصے کی شکل پر ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے یا آپ نے زبان کے پچھلے حصے کو صحیح طریقے سے اوپر نہ اٹھایا تو آپ صاد کا غلط تلفظ کر کے اسے سین پڑھ دیں گے، جیسے أص 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 صبروا صياصيهم. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سین، صاد اور زائی بنیادی طور پر بالکل ایک ہی حرف ہیں۔ ان تینوں میں زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں کے پچھلے حصے کو چھو رہی ہوتی ہے، جس سے زبان کے اوپر سے اور سامنے والے دانتوں کے درمیان سے ہوا کے گزرنے کے لیے ایک جگہ باقی رہتی ہے۔ سین محموسہ ہے جبکہ زائی مجہورہ ہے۔ سین باریک ہے جبکہ صاد ایک موٹا حرف ہے، اور اگرچہ ان حروف کو ادا کرنا آسان لگ سکتا ہے لیکن ان سے متعلق کچھ عام غلطیاں ہوتی ہیں۔ پہلی عام غلطی صاد یا زائی کا تلفظ کرتے وقت ہونٹوں کی حرکت کو شامل کرنا ہے۔ کچھ سیکھنے والے ان آوازوں کی ادائیگی کو صحیح، واضح یا آسان بنانے کی کوشش میں صاد یا زائی پیدا کرتے وقت ہونٹوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا یا تو ہونٹوں کو گول یا سکیڑ کر کیا جاتا ہے یا نیچے والے ہونٹ کا استعمال کر کے، جس سے حرف کی آواز اس طرح نکلتی ہے۔ صبروا صبروا عزیز. لیکن یہ دراصل ایک غلطی ہے جو حرف کی آواز کو بدل دیتی ہے، اور اس لیے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ صبروا عزیز. یعنی یہاں بالکل کوئی ہونٹوں کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری غلطی ایک کمزور سیٹی کی آواز پیدا کرنا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب زبان کو صحیح جگہ پر نہ رکھا جائے، یا تو مخرج کے مقام پر زبان کو بہت زیادہ دبا دینے سے، یا پھر اگر زبان نیچے کے سامنے والے دانتوں کو تقریباً چھو ہی نہ رہی ہو، جو سیٹی کی ایک ایسی آواز پیدا کرے گا جو کافی نہیں ہوگی، جیسے اس اص از الصلاة الزکاة المسجد. تو یہاں طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ سیٹی کی آواز صحیح طرح سے ظاہر نہیں ہوئی۔ المسجد الزکاة الصلاة. تیسرا، جب سین موٹے حروف کے قرب و جوار میں ہو تو اگر آپ توجہ نہ دے رہے ہوں تو اسے صاد پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اس لفظ میں تقسطوا. یہاں سین کا غلط تلفظ کر کے اسے صاد پڑھ دیا گیا کیونکہ یہ قاف اور طا سے متاثر ہو گیا تھا جو کہ دونوں موٹے حروف ہیں، جبکہ اس کا تلفظ اس طرح کیا جانا چاہیے۔ تقسطوا. اور یہی بات صاد کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اگر وہ باریک حروف کے بہت قریب ہو تو اسے غلطی سے سین پڑھا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ کسرہ کی پوزیشن میں ہو، یعنی اس کے نیچے زیر ہو، جیسے اس مثال میں نصیب نصیب. تو یہ یقیناً زبان کے پچھلے حصے کا کافی اوپر نہ اٹھنا ہے جو سین جیسی آواز پیدا کرتا ہے، جبکہ اسے اس طرح سنائی دینا چاہیے۔ نصیب نصیب. چنانچہ ان تینوں حروف کی ایک ساتھ مشق کرنا کافی اہم ہے تاکہ ان کے درمیان موجود فروق کو سمجھا جا سکے اور ان کا غلط تلفظ کرنے یا انہیں آپس میں گڈمڈ کرنے سے بھی بچا جا سکے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ قرآن کریم کی تجوید سیکھنے کے لیے اپنا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لنک سے شروع کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔